السلام علیکم۔ آج سے ہم اپنے پرانے سلسلے میں آپ اور ہم کا دوبارہ اجرا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا لیکن باوجود میں اس پہ مستقل جاری نہ رکھ سکا، اپنی کچھ ذاتی مجبوریوں اور پریشانیوں اور مصروفیات کی وجہ سے۔ لیکن آج سے باقاعدہ ہم اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں دوبارہ ریویو کر دوں، میں اور آپ ہم اس کا بنیادی مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر اجتماعیت کو فروغ دیا جائے۔ ہر سوچ پہلے ایک انسان کے ذہن سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ میں ایک چیز سوچتا ہوں اور اس کا تذکرہ آپ سے کرتا ہوں۔ آپ اس چیز کو، اس بات کو، اس سوچ کو اگر پازیٹیو سمجھتے ہیں اور اس سے متفق ہوتے ہیں، تو جب دو لوگوں کی سوچ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے تو وہ میں اور آپ سے ہم میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ ایک یونٹی شروع ہوتی ہے اور ایک اجتماعی سلسلے میں ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے پورے معاشرے میں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس تحریک میں شامل کریں۔ اس تحریک کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے، یہ سیاست سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس ملک کو، اس وطن کو اور اپنی قوم کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ آئیے آج سے یہ سوچیں کہ میں اپنی ذات کے فائدے سے، اپنی ذات کی سوچ سے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اجتماعیت کی طرف بڑھوں۔ جب معاشرہ ترقی کرے گا، جب معاشرے میں بہتری آئے گی، تو لامحالہ اس کے اثرات مجھ پر اور میری فیملی پر، میرے گھر پر، میرے ارد گرد پر ظاہر ہوں گے۔ آج کے سلسلے میں ہم جو سب سے پہلا شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا ایسی چیزیں دی ہیں جس کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو استعمال کریں بہتر طریقے سے تو ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ دوسرے ان دوستوں اور بھائیوں کے لیے جو کہ اس وقت اس پاکستان میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عام پاکستان میں پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک سب سے بڑی دولت نمک کی صورت میں ہے۔ 2019 کے بعد ایک تحریک اٹھی کہ ہم بہت سستا نمک انڈیا کو دے رہے ہیں۔ ایک معاہدہ ہے جس پہ ہم غالباً چند پیسوں، 29 یا 40 پیسوں کے وہ نمک ایکسپورٹ کرتے ہیں اور انڈیا اس کو بہت مہنگا کر کے دنیا بیچتا ہے۔ میرے بھائیوں، نمک بنیادی طور پر ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کی روز افزوں ہماری زندگی میں بے تحاشا ضرورت ہے، اور اس کے بغیر انسانی زندگی کا تسلسل شاید ممکن نہ ہو سکے۔ یہ صرف کھانے میں استعمال نہیں ہوتا، کھانے میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم اس کو کیمیکلز میں استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو ادویات میں استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو کئی قسم کے پروڈکٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ کا جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں اس کے اندر نمک استعمال ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں صابن جو آتا ہے اس میں نمک استعمال ہوتا ہے، ہمارے گھر میں جو ڈٹرجنٹ پاؤڈر آتا ہے اس پہ نمک استعمال ہوتا ہے۔ ایسی بے تحاشا پروڈکٹس ہیں۔ آپ کے یہاں جو کپڑا بنتا ہے، کپڑے کے پروسیس کے اندر نمک استعمال ہوتا ہے، آپ کی چمڑے کی پروڈکٹ بنتی ہیں اس کے اندر نمک استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت 10 ارب ٹن کی دنیا کے اندر ریکوائرمنٹس ہیں۔ 10 ارب ٹن کی نمک کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ تقریباً 1 ارب ٹن گلابی اور سرخ نمک جو ہے وہ چائنا اور انڈیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ نمک ہے ہی نہیں۔ گلابی نمک اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کو، جو سرخ و گلابی آپ کا کھیوڑا سے نکلتا ہے، خوشاب سے نکلتا ہے اور کچھ ہماری کانیں وہاں سے نکلتا ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے اندر 1 ارب ٹن ہر سال اس کو انڈیا اور چائنا اپنے پروڈکٹ آف چائنا اور پروڈکٹ آف انڈیا بنا کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم نہیں کر سکے۔ دنیا بھر میں 35.5 کروڑ ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ 14 ارب ڈالر کی اکانومی ہے۔ پوری دنیا میں 14 ارب ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے صرف نمک کی، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس میں پاکستان کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل ہونے کے باوجود نہیں آتا۔ دنیا کو 27 کروڑ ٹن سالانہ عالمی طلب ہے،
پوری دنیا میں 27 ارب ٹن کی نمک کی ضروریات ہیں۔ اگر بہتر پالیسیاں بنائی جائے، ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے اس کو اس کی ایکسپورٹ کے لیے بہتر ماحول فراہم کرے گورنمنٹ، تو ہم اپنی ایکسپورٹ کو کئی سو گنا تک بڑھا سکتے ہیں، کئی سو گنا کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس پہ جو ہمارے اپنا حکومتی ذرائع ہیں، جو ہمارے اہل دانش لوگ ہیں، ہمارے ماہر معاشیات لوگ ہیں، وہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ میرا اتنا علم نہیں ہے، میں نے سرسری سی ایک ریسرچ کی ہے، اس ریسرچ کے مطابق میں آپ کو جو فیکٹس اور فگرز میرے سامنے آئے وہ میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ لیکن اب میں یہ دعوت دے رہا ہوں پورے پاکستان کو، میرا پیغام جو لوگ سن رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، کاروباری لوگ، وہ اس پوٹینشیل کو مزید ریسرچ کر کے جہاں جہاں تصحیح کی ضرورت ہے اس کو تصحیح کریں۔ میرے بھائیو، اگر بہتر پالیسیز بنائی جائیں تو پاکستان 50 ارب روپے کا نمک سالانہ ایکسپورٹ کرنے کی اس وقت فوری طور پر مارکیٹ رکھتا ہے، اور اس سے ہزاروں نوکریاں بھی جنریٹ ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نمک کو لیں گے، اس کے پروسیس کا ایک کارخانے لگیں گے، پروسیس ہونے کے بعد اس کی فائن کرنے کے کارخانے لگیں گے، اس کی پیکنگ کے کارخانے لگیں گے، اس کے ایکسپورٹ کے لیے لاجسٹک چاہیے۔ اس سارے معاملات کے اندر 50,000 سے زائد لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار میسر آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے نمک سے بننے والے بے تحاشا کیمیکلس ہیں، اگر ہم وہ انڈسٹری ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے نمک انڈسٹری کے لیے ایکسپورٹ کرنے کی بجائے ہم سے کیمیکلز ڈیولپ کر کے ایکسپورٹ کریں، تو اس سے آپ صرف کیمیکلز کی ایکسپورٹ سے 100 ارب روپے سے زائد کی انکم کر سکتے ہیں، اور اس پہ بھی آپ کو ہزاروں مزید نوکریاں میسر آ جائیں گی۔ جو بے روزگاری کا اس وقت طوفان اٹھا ہوا ہے، بے روزگاری ختم کرنے میں، جہاں تک انڈیا کو نمک کی ایکسپورٹ کے بارے میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا، میں پھر اپنی لا علمی کا اظہار کروں گا، ہو سکتا ہے میرے علم میں یا میری ریسرچ میں کمی رہ گئی ہو، تو میں دعوت دیتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس پر ریسرچ کریں۔ انڈیا پاکستان سے 7 روپے فی کلو کے حساب سے نمک خرید رہا تھا، پیسوں میں نہیں تھا، وہ بھی غلط بیانی ہے، لیکن 7 روپے فی کلو کے حساب سے یہاں سے نمک جا رہا تھا، اور اس کو بہتر پیکنگ کر کے، بہتر مارکیٹ کر کے وہ تقریباً 2,000 روپے کلو میں دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، تقریباً 250 گنا بنتا ہے کہ ایک 7 روپے کی چیز خرید کے اس کو پیک کر کے وہ 2,000 روپے کے جی میں پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس پہ لکھا جاتا ہے میڈ ان انڈیا، پروڈکٹ آف انڈیا، کہ ہمارا نام بھی نہیں ہے اور ہماری پروڈکٹ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اس پہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں ہزاروں ایسی نعمتیں دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہفتے میں 2 سے 3 پروگرام کروں۔ مجھے ریسرچ میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے، میں کوشش کروں گا، میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن کے پاس ایسا مواد ہے وہ مجھ سے ضرور شیئر کریں، تاکہ اس کو بھی ہم اپنے ویڈیوز میں شامل کریں۔ میرے دوستو، یہ پاکستانی پروڈکٹ ہونے کے باوجود سن 1947 سے لے کے سن 2020 تک پاکستان نے اس کو اپنے نام سے پروڈکٹ رجسٹرڈ ہی نہیں کروایا تھا۔ جو عالمی قوانین ہے کہ کوئی بھی ایسی جو کہ خاص علاقے کی پروڈکٹ ہوتی ہے، جو خاص علاقے سے مناسبت رکھتی ہے، اس کو کوئی دوسرا ملک اپنی پروڈکٹ نہیں لکھ سکتا، وہ آپ کا ایک کاپی رائٹ بنتا ہے۔ ماضی میں بڑے محب وطن، میں کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 2019 کے اندر ایسی ایک پالیسی لے کر آئے، پالیسی بنائی کہ ہم اپنی پروڈکٹس جو ہے اس کو دنیا کے عالمی ادارے کے اندر رجسٹر کروائیں گے، تاکہ کوئی دوسرا ملک اس کو اپنی پروڈکٹ کر کے نہ بیچ سکے۔ جیسے باسمتی چاول ہے، ہمارا پنک سالٹ ہے، ہمارا سرگودا کا کنو ہے، اس طرح ہمارا حافظ کا سون حلوہ ہے۔ آپ یقین کریں، حافظ کا سون حلوہ انڈین سون حلوہ بن کے بک رہا تھا۔ کتنی المیہ کی بات ہے! ہم اپنی ہی پروڈکٹ کو اپنا کر کے، ہمارا باسمتی چاول انڈیا ہم سے خرید کر اس کو بہتر پیکنگ کر کے اور اس کو دنیا میں انڈین چاول کر کے ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور ہم اپنی اس پروڈکٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نمک بے شمار کیمیکلز، بیوٹی پروڈکٹس، ادویات، ڈٹرجنٹ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر صرف اس کا ایک کیمیکل ہم دیکھیں، سلفورک ایسڈ، اس کی پوری دنیا کے اندر اس وقت 10 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ صرف ایک کیمیکل سلفورک ایسڈ دنیا میں 10 ارب ڈالر کا مارکیٹ ویلیو کا ایک پروڈکٹ ہے۔ اسی طرح سے 50 سے زائد کیمیکلز کے اندر نمک استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ICI
اس کے ساتھ کچھ کیمیکلز بنا کے دنیا کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے اور یہاں پہ لوکل بھی سیل کر رہا ہے۔ نمک کا تیزاب تو آپ نے عام سنا ہوگا، آپ کے یہ واش روم وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر کے آپ ایکسپورٹ کریں تو آپ دنیا میں اربوں ڈالرز کا منافع کما سکتے ہیں۔ اربوں ڈالر کے ہم بکروز بول کے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے اس پوٹینشیل کو یوز ہی نہیں کر پا رہے۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ چائنا دنیا میں نمک پیدا کرنے والا سب سے پہلے نمبر کا ملک ہے، اور وہاں پہ جو نمک پیدا کیا جاتا ہے وہ سمندر کے پانی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ سمندر کے پانی سے جو نمک پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً 1 لیٹر پانی سے 35 گرام کے قریب نکلتا ہے، یعنی کہ وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس کے 3-3.5% نمک ہوتا ہے سمندر کے پانی میں، اور وہ آلودہ پانی ہوتا ہے، اس میں کیمیکلز ہیں، اس میں پیٹرول گرتا ہے، ڈیزل گرتا ہے، جو اندر سفر ہوتا ہے۔ سب سے بہترین نمک جو ہے وہ آپ کی کان سے دستیاب ہونے والا نمک ہے، اور وہ اتنا نمک ہے کہ ہم 300-350 سال تک اسے اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور دنیا کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا پوٹینشیل ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ چائنا کے بعد امریکہ دوسرے نمبر پر ہے، بھارت ہمارا پڑوسی ملک انڈیا جو ہے وہ 2,90,00,000 ٹن کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے۔ نمک اتنا قیمتی رہا ہے کہ ماضی میں اس کے اوپر جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ یہ شاید اس بات سے حیرت زدہ ہوں گے کہ نمک کے اوپر جنگ، جی ہاں، نمک کے اوپر جنگ ہوئی ہے۔ میں زیادہ ریسرچ تو نہیں کر سکا، لیکن اس کی ایک مثال میرے سامنے آئی کہ 1482 سے 1484 تک وار آف فیورا کے نام سے ایک جنگ ہوئی تھی، جو کہ جینوا اور وینس کے درمیان لڑی گئی، اور وینس وہ جیت گیا تھا۔ ریسرچ کیجئے میرے بھائیوں، آئیے اپنے ملک پہ فخر کریں، اپنے ملک پر ہمیں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے، یہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔